کیسے ریلیف پہنچا اور کس طرح انہوں نے عوامی پیسے کا اور سرکاری اور عوام کے پیسے کا اور وسائل کا بے دریغ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کیا۔ سب سے پہلے 8 فیبروری کو چچا نے ایک پریکٹس کی تھی، پورے اخبارات کو اشتہاروں سے بھر دیا تھا۔ آج بھتیجی کا آپ دیکھیں 60 صفحہ، یہ تقریباً 60 صفحہ ایک اخبار 60 صفحے پہ ہے، ایک نیوز پیپر، وداؤٹ مینشن میں نام کو کروں گا کہ مینشن کیے ہوئے بغیر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہر اخبار میں 60 صفحہ یہ انہوں نے اپنے ذاتی تشہیر کے لیے، چیف منسٹر صاحبہ نے اپنا یہ ان کے فوٹو دیکھ لیں، اور اگر آگے تمام یہ جائیں تو فارم 45 کے تحت ہاری ہوئی تو یہی ہے، لیکن اپنے والد کے فوٹو بھی کس کیپیسٹی میں یہ ساتھ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں آپ کے پیسے پہ۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ 2018 کا، یہ 2018 کا سو موٹو کیس ہے سپریم کورٹ کا، یہ میرے پاس ہے۔ اس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی سرکاری وسائل سے اپنی مشتہری نہیں کر سکتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ توہین عدالت ہے، اور ہم اس پہ جائیں گے عدالت میں کہ سرکاری وسائل کا پیسہ انہوں نے استعمال کیا، اور جس طرح یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر نے 60 صفحات پر مشتہر کیا اپنے آپ کو اور مشتمل اخباری اشتہار دیے، جس کے مطابق 2 چیزیں ہیں۔ یہ 1 سال کی کارکردگی کل آپ دیکھ لیں جو ہائی کورٹ میں ایک آدمی نے خود سوزی کی ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1 سال کی کارکردگی کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ آپ کل کا دیکھ لیں، انصاف کہاں گیا؟ پاکستان تحریک انصاف کو یہ مارتے مارتے یہاں تک پہنچ گئے کہ اب عام آدمی کو انصاف مہیا نہیں ہو رہا، اور وہ خودکشی اور خود سوزی پہ مجبور ہے۔ یہ ان کے 1 سال کی کارکردگی کی چھوٹی سی مثال ہے۔ دوسرا، میں اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ تعالی جو انہوں نے ایک کتاب شائع کی ہے وہ بھی 60 صفحات کی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کو انہوں نے دوبارہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور انہوں نے دوبارہ 60 صفحات کے اشتہار دیے ہیں۔ ہم اس وائٹ پیپر کا جواب لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک۔ تمام میڈیا کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے دوبارہ، اور ہم یہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا آپ کو ان کے ٹاکنگ پوائنٹ میں بتا دوں کیونکہ ضروری ہے۔ ویسے میں ایک بات بتا دوں کہ ہم نے ان سے وہ کتاب جو انہوں نے وہ چھپوائی ہے، وہ کتاب ہم نے مانگی ہے، ہمیں اپوزیشن کو انہوں نے نہیں دی، اور کہیں اگر کسی کے پاس ہے تو میں کلیکٹ کر لوں گا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ لیکن جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ جو ظلم ہوا ہے، ابھی 2 دن پہلے ہمارے جو ایم پی ایس تھے منڈی بہاؤالدین میں، طارق سائی صاحب ان کی مسز ایم پی اے ہیں، اور نواز پنجوتا صاحب ہیں ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں، اور کئی ایسے ہمارے دوست جن کے گھروں پہ انہوں نے چھاپے مارے صرف اس لیے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے آفس کھولنے کی کوشش کی۔ یہ تو ان کی حالت ہے لا اینڈ آرڈر کی۔ 1 سال مکمل ہو چکا ہے، 1 سال مکمل ہونے کے بعد سوائے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑنے اور ان کو مارنے کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ 1 سال مکمل ہو چکا ہے، ہمارے چیف منسٹرشپ کے امیدوار تھے میاں اسلم اقبال، پھر ہمارے اپوزیشن لیڈر بنے۔ 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اس حکومت کی فسطائیت کی وجہ سے ان کو حلف نہیں اٹھانے دیا گیا، 2 دفعہ انہوں نے بیل کروائی۔ ہمارے دوسرے لوگ بھی اسی طرح ہائیڈ ہیں۔ 1 سال مکمل ہو گیا اسمبلی کے اندر ان کو۔ میں اسپیکر صاحب کو یہ کہوں گا کہ آپ ورچوئل حلف بھی لے سکتے ہیں۔ کیا حکومت کے ساتھ آپ ملے ہوئے؟ آپ کا ممبر جو ہے وہ اس وقت حلف لے کے نہیں آ سکتا۔ ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں
کہ وہ ضمانت کے ذریعے آئیں گے، صرف آپ ان کی حفاظت یقینی بنائیں کہ جب تک ان کی حفاظت یقینی ہوگی ان کو کڈنیپ نہیں کیا جائے گا۔ آپ اس ٹک ٹاکر چیف منسٹر کی حالت یہ ہے کہ ان کا بھتیجا فوت ہوا ایکسیڈنٹ سے، تو انہوں نے 4 دن ادھر پولیس کھڑی رکھی ہے کہ یہ ادھر میاں اسلم اقبال صاحب نہ پہنچے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اسپیکر صاحب کو یہاں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ ان کے اس گھناؤنے اقدام کا حصہ نہ بنیں۔ باقی ہمارے اور جو ہیں پریزیڈنٹ پنجاب وہ ہائیڈ ہیں، ان پہ بھی اسی طرح فستائیت ہے، ان کو بھی یہی ہے کہ وہ کڈنیپ ہو جائیں گے۔ وہ پنجاب حکومت ہمیں یقین دہانی کروائے، 1 سال گزرا ہے، کچھ تو عام آدمی کا وہ ہمیں بتائے۔ اس کے بعد میں آپ کو صرف ایک عرض کر دوں، اسی ماہ یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اب ان کی اکانومی پہ، اسی ماہ شاہ کوٹ میں کریسنٹ ٹیکسٹائل مل بند ہو گئی ہے۔ اسی ماہ ایک جہاں پہ 6,000 ملازم تھے جو بے روزگار ہوئے۔ اس کے بعد آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز کہہ رہی ہیں کہ موجودہ رجیم کی ناقص پالیسی کی وجہ سے 40% ملیں بند ہو رہی ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، 2015 میں بھی اسی طرح ہوا تھا۔ اس کے برعکس پاکستان تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ تھی تو فیصل آباد کی ٹیکسٹائل مل کو 1 لاکھ ورکر کی کمی کا سامنا تھا، لیکن جیسے یہ رجیم آئی تو 150 ملوں کو صرف لاہور میں تالے لگ گئے، جس کی تفصیل ہم بتائیں گے جو ہم وائٹ پیپر لے کے ان کے خلاف آ رہے ہیں۔ اسی لیے ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 1,30,00,000 لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں۔ 7% جو آبادی اس وقت 7% جو مہنگائی بڑھی ہے، غربت سے نیچے 1,30,00,000 لوگ نیچے چلے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ پتہ نہیں ٹک ٹاکر حکومت جو ہے کس پنجاب میں رہ رہی ہے جس پہ یہ 60 صفحات کا انہوں نے دے دیا اشتہار اور اتنے پیسے لگا دیے ہیں۔ آگے ایک اور چیز میں آپ عرض کرتا ہوں کہ ہارس اینڈ کیٹل شو پہ 1.5 ارب روپیہ خرچہ ہوا ہے، اس کی مد بتا دی جائے کہ کس مد میں ہوا ہے۔ ہم اس چیف منسٹر سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس مد سے پیسے نکال کے اس میں پیسے لگائے ہیں۔ جو یہ بائیکر لین تھی اس کا حشر آپ دیکھ چکے ہیں، زعیم لغاری کو اٹھایا گیا اس وجہ سے کہ اس نے رپورٹنگ کی، اور جب اس نے رپورٹنگ کی اور کل ایل ڈی اے خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے، پہلے یہ مانتے ہی نہیں تھے۔ اب اس بچے کو جب 10 دن آپ نے حبس بے جا میں رکھا اور توہین مریم پہ اٹھایا تو اب اس 10 دن کا حساب کون دے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایف آئی آر ہونی چاہیے چیف منسٹر پہ۔ ایک عام شہری کو یہ تحفظ بھی نہیں ہے کہ وہ سچ بولے۔ اسمبلی کا اجلاس ہم نے بلایا ہے، اسمبلی کے اجلاس میں ہم نے ریکوزیشن دی ہے جس میں خان صاحب تک ہماری رسائی ناممکن ہو گئی ہے۔ یعنی یہ وہ جماعت ہے جو ایک سیاسی لیڈر جو سنگل لارجسٹ پارٹی کا سربراہ ہے، بانی چیئرمین عمران خان صاحب، اس تک ہماری رسائی انہوں نے مشکل ناممکن بنا دی ہے۔ اور فسطائیت کا وہاں پہ اس طرح ایک تسلط ہے کہ وہاں پہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ سفید کپڑوں میں جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ لوگوں کی ٹو لے رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، ریکوزیشن میں ہم نے واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ ہمارے جو ورکرز ہیں، ہمارے جو ایم پی ایز ہیں، ہمارے جو لوگوں پہ ظلم ہوا ہے، دفتر کھولتے ہیں، پولیس آ جاتی ہے اور پولیس اپنی تمام حدود کو کراس کر چکی ہے۔ تو اس وقت ہم یہ مذمت کریں گے اور اس چیف منسٹر کو متنبہ کریں گے کہ جتنے ظلم تم پاکستان تحریک انصاف پہ کر رہی ہو اور جس طرح آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے زمین تنگ کی ہوئی ہے، یہ ظلم کے دن تھوڑے ہیں اور آپ ڈائریکٹ اس کی زد میں آؤ گے۔ آپ نے جو 245 کے تحت 26 نومبر کو وہاں پہ جو کارروائی آپ کے چچا نے کروائی ہے،
وہ کارروائی آپ قسطوں میں ادھر کروا رہی ہیں. آپ دونوں چچا بھتیجی زد میں آئیں گے. اور ہم نے اس میں خان صاحب کی حق میں قرارداد پیش کی ہے کہ جو ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اسمبلی میں. مہنگائی پہ ہم نے قرارداد پیش کی ہے. اور موجودہ جو یہ وائٹ پیپر انہوں نے اپنا شائع کیا ہے اس کی تفصیلات ہم منگا رہے ہیں. یہ کوئی ایسا سیکرٹ ڈاکومنٹس نہیں تھا کیونکہ ان کو ڈر ہے, اندر خوف ہے لوگوں کا, انہوں نے وہ پبلش نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شائع انہوں نے 60 صفحات کا کیا ہے, جو یہ بھی آ چکا ہے, اس کا جواب ہم بنا کے اور ہم ان کے ساتھ چیلنج کر رہے ہیں. اور اسپیکر صاحب کو اب اور بھی ایک بات سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ آپ ہمیں بھی ادھر سکرین لگانے دیں اور اس سکرین پہ ہمیں اس حکومت کے جو 1 سال کے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں ان کا ہمیں بتانے دیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 3 MPO 9 MPO میں 1 سال میں 10,000 بندے کو اٹھایا گیا ہے, جو مختلف علاقے سے اٹھا کے پھر ریلیز کیا گیا ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف پہ مختلف ٹائمز میں جو FIRs ہوئی ہیں وہ FIRs اس وقت تقریباً 25,000 نامعلوم لوگوں پہ ہیں. یعنی ایک FIR یہ دیتے ہیں جس میں 50 لوگ نامزد ہوتے ہیں, 500 نامعلوم ہوتے ہیں. ان کا جھوٹ آپ دیکھیں کہ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ پنجاب میں لوگ نہیں نکلے, اگر لوگ نہیں نکلے تھے تو 25,000 لوگوں پہ FIRs کیوں دی. اس کے بعد ان کی اکانومی کی جو حالت ہے, 200 ارب روپے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. انہوں نے سپلیمنٹری گرانٹ مانگی ہے. سپلیمنٹری گرانٹ ایک ناکامی ہوتی ہے. سپلیمنٹری گرانٹ صوبے کی 1 سال بعد جو منصوبے رہ جائیں مانگی جاتی ہے. یہ 80 منصوبوں کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ 845 ارب اور 200 ارب روپے کی یہ سپلیمنٹری گرانٹ مانگی جا رہی ہے. یہ ان کی ناکامی کا اور کرپشن کا بڑا ثبوت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ 1.5 ارب روپیہ کہاں سے آپ کے پاس آیا. روٹی اس وقت کہاں ہے؟ گندم کا بحران آنے والا ہے, میں پیش کیا آپ کو بتا رہا ہوں. 30% گندم کم کاشت ہوئی ہے. رمضان شریف آ رہا ہے, 165 روپے پہ چینی پہنچ چکی ہے. یہ جو 10,000 روپیہ فی عورتوں کو دے رہے ہیں, مجھے یہ بتایا جائے پوری قوم کو انہوں نے بھکاری بنا دیا. رمضان شریف میں یہ کر رہے ہیں, لائنیں لگوائیں گے پنجاب بینک کے سامنے. یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 10,000 روپیہ رمضان میں کسی کی کوئی ضروریات پوری آج کل کر سکتا ہے؟ یہ ٹوٹل ڈھونگ پہ انہوں نے یہ 60 صفحات کا ایک وائٹ پیپر شائع کیا ہے. ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے, جتنا اس بی بی نے سول مارشل لا ڈکلیئر کیا ہوا ہے, میں اس کے لانے والوں کو میں کیٹیگوریکلی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب ہوں. میں ان کو یہ کہوں گا کہ 1 سال آپ نے ظلم کر لیا ہے اس پہ, عوام پہ, اس عورت کے ذریعے اس سے جان چھڑوائیں. جو 60 صفحے کی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا پیسہ ہے, لوگوں کا پیسہ ہے, یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے, یہ رمضان شوگر مل کا نہیں ہے, یہ اتفاق فاؤنڈری کا نہیں ہے. اس سے 60 صفحات کے یہ اشتہار دیے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا یہ بہت بڑا ناکامی ہے. اور اس میں جہاں تک ہم جائیں گے, جہاں تک آپ اس کو ڈیپلی سرچ کریں گے, آپ کو جھوٹ نظر آئے گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک میں ہم پوری طرح اس وائٹ پیپر کا جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور لے کے آئیں گے. جی صاحب, آپ نے ذکر کیا ہائی کورٹ کے ایک واقعے کا. یہ واقعہ 2016 سے شروع ہے. یہ اصل دیکھا جائے تو ایک جوڈیشل میٹر ہے. اس میں حکومتی, آپ کی بھی حکومت آئی, دوسری بھی حکومتیں آئیں, کسی نے بھی عام آدمی کا نہیں سوچا. آج آپ کو یہ واقعہ کیسے یاد ہے؟ دیکھیے, بات یہ, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, یہ جوڈیشل میٹر ہے. بٹ آپ دیکھیں کہ اس وقت جوڈیشری کا کیا حال ہوا ہے. 26th امینڈمنٹ کے بعد, جس کو ہم جوڈیشری کو سمجھتے ہیں, اس کے بعد جوڈیشری پہ اعتماد نہیں رہا لوگوں کا. ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, ایک بندے پہ 10 FIRs ہیں, اور ایک FIRs
اور دوسری FIR سیم ٹائم پہ ہے, 9 مئی کی سیم ٹائم پہ FIRs ہے, اور فاصلہ 400 کلومیٹر کا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی دور میں بھی ہو, میں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی اور دور میں ہوا ہے تو وہ غلط ہوا ہے اور آج صحیح ہو رہا ہے, کسی دور میں بھی ہو, لیکن کسی نے اس طرح خوشحالی کے اور یہ جس طرح انہوں نے نعرے بنائے ہیں اس طرح کسی نے اظہار نہیں کیا تھا کہ آپ لوگ اس طرح خوشحالی پہ پہنچ چکے ہیں اور لوگ خوش ہو رہے ہیں. تو اس ملک کے وسائل کو بے طرح استعمال کیا جا رہا ہے. جی آپ نے بہت ساری باتیں کی, لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز ہے, سوشل میڈیا کے اس دور میں اخبارات کی سرکولیشن بھی اتنی نہیں ہے, اور ان کو اتنے بڑے بڑے اشتہارات دینا, یہ میں اس کو پیکا ایکٹ کے ریفرنس سے دیکھتا ہوں, اور یہ اخباری مالکان کو ایک پہلی برائی. اور میرا خیال ہے کہ جو آپ کے ذریعے ہوتا ہوں, PTI کے ذریعے ہوتا ہوں, نون لیگ اس کو قانون بنا کے, اور آج آپ اس پہ بات نہیں کر رہے. نہیں, ہم تو بات میں نے تو کی ہے, آپ اس کو دیکھیں, میں نے آپ بھی کر رہے کوشچن. جی بالکل ہے, ہم تو نہیں, اس سے بڑی بات ہے. میری عرض سن لیں. جی میں جواب. ہاں جی, اور نیوز پیپر انڈسٹری کی حالت یہ ہے کہ اکثر نیوز پیپر انڈسٹریز کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے ورکرز کو تنخواہیں بھی نہیں دی یا انڈر پیڈ کر کے دے دی. اس موقع پر آپ جہاں پر نیوز پیپر مالکان کی کمائی کر رہے ہیں, کیا آپ ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے, ورکرز کے لیے بھی, کہ آپ کو تو کروڑوں کی اشتہارات مل رہے ہیں, تو اگر رمضان شریف آ رہا ہے ورکرز کو تو سیلری دیں. جی آپ دونوں کا کوشچن ریلیٹڈ ہے. میں آپ کا بھی بڑا اچھا کوشچن ہے. جی دیکھیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, پیکا ایکٹ کی مذمت تو ہم آپ سب کے ساتھ مل کے کئی دفعہ کر چکے ہیں. یہ 2018 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اور یہ فیصلہ آلریڈی آ چکا ہے. یہ اس کی وائلیشن ہے. یہ تو اس سے بھی بڑا آپ سمجھے گناہ ہے کہ یہ انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن کی ہے, پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے خواجہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں, بالکل میں ایگری کرتا ہوں. آپ جس دن پروگرام رکھیں مجھے ان ملازموں کی جو امپلائیز ہیں ان کی مجھے لسٹ دیں, میں ادھر ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ ایک ایسا ملک ہے جس ملک میں آپ روٹی کا وزن کم کر کے جسٹیفائی کر رہے ہیں. ایک ایسا ملک ہے جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکا ہے ایک سال میں, اور آپ کرپشن میں 233 سے آپ 216 نمبر پہ آ گئے, اور آپ یہ 60 صفحات کے اشتہار دے رہے ہیں. اور اشتہار کیا ہے, میں آپ کو ایک اور چیز عرض کر دوں. انہوں نے مینورٹی میں 10,500 روپیہ دیا 55,000 لوگوں کو. وہاں پہ جو انہوں نے اشتہار دیے ہیں وہ 55 کروڑ بنتا ہے, وہ اشتہارات 55 کروڑ سے زیادہ ہیں. اگر آپ ان کی اشتہارات کی کیلکولیشن مانگیں تو میرے خیال میں اس سے تو پتہ نہیں 1500 سکول بن جاتے, وہ 1000 ہاسپٹل بن جاتا, وہ لوگوں کو بنیادی سہولت دے دیتے. صرف چچا بھتیجی اپنی یہ کر رہے ہیں, خود نمائی پہ لگے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ موٹر سائیکل کی گاڑی کے نمبر اگر ہم آپشن ہوتی ہے تو بڑے مہنگے ملتے ہیں, 2 کروڑ کا بھی نمبر چلا جاتا ہے. یہ تو سرکاری بلڈنگ پہ سیاستدانوں نے اپنے نام لکھوا لیے ہیں, اپنے ناموں کے ادارے بنا لیے ہیں. کیا ان سے ٹیکس نہیں لگنا چاہیے یا ان سے پیسے نہیں لینے چاہیے؟ اس ہسپتال کے اس ادارے کے کیا تھا سکتا ہے یہ دے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ابھی میں ایک عرض کروں گا, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. ایک مثال چھوٹی سی آپ کے جواب میں دے دوں کہ نواز شریف کینسر انسٹیٹیوٹ انہوں نے لاہور میں 56 ارب روپیہ اس کے لیے رکھا ہے. مجھے یہ بتا دیا جائے کہ اس 56 ارب روپے میں سے کتنا انہوں نے ادھر خرچ کیا ہے, اور کیا اس وقت اس پروجیکٹ کی پوزیشن ہے. جو انہوں نے بجٹ میں ایلوکیشن کی تھی صرف نواز شریف کا نام رکھنے کے لیے, جو کہ 2 دفعہ کا نائب وزیر اعظم ہے, اور اس کا صرف نام رکھنے کے لیے انہیں 56 ارب روپے ایلوکیٹ کیا, اور آج دن تک وہاں پہ 50% پیسہ نہیں لگا, صرف وہ نام رکھنے کے لیے. بچے صاحب ایک بڑی اہم چیز, اب میں اکثر اشتہار دیکھتا ہوں پنجابوں کے لوگوں کا, جب بھی اس میں چیف منسٹر تو جیسے بھی ہیں وہ تو مریم نواز ہے, لیکن نواز شریف کا کنٹریبیوشن کیا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی تصویر جو ہے نا ہر جگہ پہ لگائی جا رہی ہے, اس حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ جی آپ تھوڑے سے لیٹ آئے, میں پہلے اس پہ بات میں نے کی ہے
کہ نواز شریف کا کس کیپیسٹی میں ادھر اشتہاروں پہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, ان کے اندر کمپلیکس ہے, احساس کمتری ہے. 1985 سے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 1981 سے جب نواز شریف کو فنانس کی الف بے کا بھی نہیں پتا تھا تو اس کو گورنر جیلانی نے فنانس منسٹر بنایا. اس کے بعد ایک ڈکٹیٹر کے ذریعے یہ 85 میں چیف منسٹر بنا. آج دن تک ان کی تیسری نسل آ رہی ہے. اگر ان کے بس میں ہوتا تو یہ پاکستان کا نام بھی تبدیل کر کے کوئی نواز آباد یا شریف آباد یا کوئی اس قسم کا رکھ لیتے. میں ایک سیکنڈ میں عرض یہ, ان کو صرف ناموں میں ہے اور ان کو کچھ نہیں. تیسری نسل ہم ان کے ساتھ ہے, تیسری نسل پہ یہ حکمران کر رہے ہیں, یہ ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں, ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے رمضان پیکج پچھلے سال والا دیا صرف اپنے والد کا فوٹو لگوانے کے لیے. انہوں نے رمضان پیکج کو انہوں نے فنا کر دیا, غریب آدمی تک کوئی چیز نہیں پہنچی, صرف اس گٹو پہ نواز شریف کا فوٹو لگا ہوا تھا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور اس کے لیے ان کو خود شرم اور حیا آنی چاہیے کہ اس کا کس کیپیسٹی میں ساتھ فوٹو لگاتے ہیں. جی میاں صاحب. کہہ رہی ہے کہ ہماری کارکردگی کی دیکھ کر پی ٹی آئی کے 30 سے زائد ارکان اسمبلی رابطہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ہمارے خلاف کہہ رہے ہیں کہ ہم اشتہارات دے رہے ہیں ہماری کارکردگی. اچھا, یہ ایسی بات ہے کہ یہ سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے جب جن کے پاس آلریڈی فارم 47 کا 200 بندہ ہے, اگر وہ دوبارہ 30 بندوں پہ نظر رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ناکام تو وہی ہے نا. دیکھیں جی, پاکستان تحریک انصاف کے میں ایک بات بتا دوں, ایم پی ایز, ہم ایم پی ایز جتنے بھی ہیں اس وقت, ایک ایم پی ہمارے نہیں ہیں جن کے متعلق ہم نے بات کی ہے. ہم 106 ایم پی ایز ہیں, اور جس طرح یہ آگ کے دریا سے یہاں تک پہنچے ہیں, جن کے بچے اٹھائے گئے ہیں, ان کے گھروں پہ ریڈ ہوئے ہیں, ان کے گھر چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے, اور یہ اس وقت کھڑے ہیں بغیر کسی لالچ کے. نون کیا ان کا کوئی بڑا بھی اٹھ کے آ جائے تو ان کو نہیں ہرا. کتنے لوگ ہیں جو کہ آپ کے گرفتار ہوئے ہیں, کتنی ایف آئی آر ہوئی ہیں, کیا آپ نے بھی کوئی 1 سال کا ڈیٹا اپنا بنایا؟ سر مجھے میری بات سنیں, ڈیٹا تو شاید صاحب وہ بناتے ہیں جن کو زبانی یاد نہ ہو, ہیں جی. مجھ سے تو آپ جب بھی پوچھیں گے میں آپ کو ایک ایف آئی آر بتاؤں گا. دیکھیں میری بات سن لیں, پنجاب میں کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جہاں پہ 4 سے 5 ایف آئی آرز نہیں ہیں. کسی ڈسٹرکٹ میں 9 ایف آئی آرز بھی ہیں. میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 25,000 لوگ ہمارے انہوں نے ایف آئی آرز میں نامعلوم رکھے ہوئے ہیں, جو 26 نومبر کے لیے لوگ نکلے تھے. 4 اکتوبر سے لے کے 26 نومبر تک جو لوگ نکلے ہیں وہ 25,000 نامعلوم ہیں. یہ اتنے بیوقوف ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی. ادھر سے ہمیں کہتے ہیں کہ پنجاب میں لوگ نہیں نکل رہے, تو 25,000 نامعلوم وہ جلوس کہاں سے آگے جو آپ نے ادھر نامعلوم پہ ایف آئی آر دی تھی. 10,000 لوگ انہوں نے, آلموسٹ 10,000 9 ایم پی اور 3 ایم پی کے تحت انہوں نے اٹھایا, اور کوئی مہینہ کو 2 مہینے کو 10 دن کو 15 دن بغیر کسی وجہ کے ان کو انہوں نے پابند سلاسل رکھا. 10,000 لوگ. اس وقت جو ان کا پلان ہے پاکستان تحریک انصاف کا, یہ کرتے یہ ہیں کہ اس وقت ہمارا ایک آفس کھلتا ہے, اس آفس پہ یہ دھاوا بولتے ہیں, اور اگر وہ ہماری ورکرز خواتین ہوتی ہیں تو خواتین پہ یہ پرچے دیتے ہیں اور ان کے گھر والوں پہ پرچے دیتے ہیں. بچے اٹھانے انہوں نے شروع کر دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہمارے اوپر فکر, ہمیں تو زبانی یاد ہے چونکہ ہمارے ساتھ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جی اس کو کارکردگی دیکھتی ہے, اور ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ آپ لوگ مریم نواز سے جیل سے ہیں, یہ جیلسی کی وجہ سے آپ نے کی. دونوں سوال. پاکستان میں آج تک ترقی نہیں ہوئی جو 1 سال میں ترقی نہیں ہے, جتنی مریم نواز نے کی ہے. کوئی ایسا ادارہ نہیں جہاں انہوں نے ترقی نہ کی ہے. اچھا, اب یہ کوشچن 3 کوشچن ہو گئے جی. ہاں جی, جیلسی وہ میں دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جیل مینول کے مطابق ہر تھرسڈے کو پولیٹیکل لوگوں نے ملنا ہوتا ہے.
اور 5 دفعہ میں جا چکا ہوں، لیڈر آف دا اپوزیشن قومی اسمبلی، لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ، کئی دفعہ جا چکے، ہمیں نہیں ملنے دیا گیا۔ اب ہمارے دباؤ پہ فیملی کی ملاقات ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے دباؤ پہ ہماری پالیسی ہے، ہمارا یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر خان صاحب کے ساتھ زیادتی کریں گے تو ہم اڈیالہ کے باہر بیٹھیں گے اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے۔ دیکھیں ہم ان سے کوئی NRO نہیں مانگتے، ہم ان سے مانگتے ہیں انصاف، اور وہ انصاف ان کے پاس نہیں ہے، ان کے لانے والوں کی ان کی ڈور ان کے پاس ہے، تو اگر وہ انصاف ان کو کہیں گے تو یہ دلوائیں گے، پہلی بات۔ دوسری آپ بات کر رہے ہیں جیلسی والی، دیکھیں بات یہ ہے، جو مریم نواز ہے، جیلس تو وہ بندہ ہوتا ہے اس سے کہ مریم نواز اس وقت کوئی پاکستان میں برانڈ بن چکی ہوں، جو اس وقت بھی پیڈ اپنے ٹک ٹاکر جس نے رکھے ہوئے ہوں، اور جس کا یہ دماغ ہے 2 چیزیں، وہ جس طرح آپ کے کوسچن کا بھی میں اسی میں جواب شامل کرتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال میں جو ترقی ہوئی ہے گزشتہ کبھی بھی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے والد اور چچا کی حکومتوں میں کچھ نہیں ہوا، یعنی وہ نکمے تھے۔ آپ دیکھیں نا وہ کس طرح کٹہرے میں لے کے آ رہی ہے، وہ ہر چیز پہ پچھلی دفعہ اس نے بد تہذیبی اور بد کلامی کی بات کی، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جس طرح بد تہذیبی اور بد کلامی کی بات، جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کے فوٹو گرائے گئے، جس طرح ان کے متعلق وہ بھی اس کے چچا اور اس کے والد نے کیے، وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے، ہمیں تو جیلس ہونے کے لیے ضرورت نہیں، کیونکہ نواز شریف اور شہباز شریف کو وہ خود ننگا کر رہی ہے، تو ہم جیلس کیوں ہو جب وہ خود کام ہمارے والا اس نے سنبھالا ہوا ہے، ہم کیوں جیلسی کا؟ ہم تو اس کی جیلسی نہیں، ہم ان کے جھوٹ پہ 1 ہفتے بعد پردہ اٹھائیں گے۔ جی دیکھیں جی، ریزائن تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے معمولی کام ہے، ہم تو 2 دفعہ ان اسمبلی کو چھوڑ چکے ہیں آلریڈی، تو ناکام کوئی ہمارا سٹیپ نہیں ہوا۔ ناکام سٹیپ ہوتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھ جائیں، ہم گھر نہیں بیٹھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے، کیونکہ اللہ کے بعد ہمیں عمران خان کے نام پہ ووٹ ملا ہے، جس طرح جوڈیشری کی بات کی جا رہی تھی، جوڈیشری نے اس وقت جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ تھا، اس نے ہمارے سے ہمارا نشان لے لیا تھا، تو ہم نہیں سمجھتے کہ عمران خان کی رہائی میں کوئی MP MNA، کوئی سٹیک ہولڈر، کوئی ورکر، کوئی ہمارا تنظیمی عہدیدار پیچھے رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ٹائم 3 بجے